اردو میڈیم میں پڑھی ہوئی ہوں، تو میں پہلی تا چھٹی جماعت میں بس میں نے ثنا شاہین کالج کو ہی جوائن کیا. وہاں پر ایوب سر تھے جو کہ انہوں نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا. میں تھوڑا ڈپریشن میں تھی جب میرا فرسٹ ٹائم نہیں ہوا میں اونتی میں جانے کے باوجود بھی. تو اس وقت مجھے ہمیں اپنے بچوں کو تعلیم دینا ضروری ہے، چاہے ان کا ایک وقت میں کھانا نہ دیں لیکن تعلیم دینا ضروری ہے. ایک بچی کی جب شادی ہوتی تو انہیں پورے خاندان کا یہ سنبھالتے انہیں تو پہلا ماں ایجوکیشن رہنا ہے، میرا یہی مقصد ہے. تو جب ماں رہتی تو پورے خاندان کو انہیں سنوار سکتی، ان کے بچوں کی زندگی بنا سکتی. اس لیے میں محمد صادق سونور، آپ دیکھ رہے ہیں HDMC نیوز. HDMC نیوز آج آپ کو سبھاش نگر اولڈ حبلی میں لے کر آیا ہے. یہاں پر اور ایک جو ہے ثنا شاہین کالج سے کوچنگ لینے کے بعد میں نیٹ میں ٹاپ کرتے ہوئے نظر آئی. آج ان کو MBBS کی سیٹ مل گئی ہے. ان کا جو نام ہے ارم مسعودہ شیخ، ان کے والد کا نام ہے اخلاق احمد شیخ. آئیے ان سے بھی بات کریں گے اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کس طریقے سے انہوں نے نیٹ کا ایگزام دیا اور کیسے انہوں نے کریک کیا، کون ان کو موٹیویٹ کیا، پیرنٹس کی طرف سے کیا ان کو سپورٹ ملے، کالج کی طرف سے کیا سپورٹ ملا، ہر چیز کو جاننے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ارم مسعودہ شیخ ہوں. اچھا، اپنی بیسک کوالیفیکیشن کے متعلق آپ تھوڑا سا بتائیں. سب سے پہلے میں اردو میڈیم میں پڑھی ہوئی ہوں، تو میں پہلی تا چھٹی جماعت میری فتح اردو پرائمری اسکول میں ہوئی اور میں ہفتم میں UBS باہر بڑا نمبر 2 اسکول میں پڑھی ہوں اور میرا ہشتم یعنی کہ 8th اسٹینڈرڈ جو ہے پٹیل پبلک اسکول میں مکمل ہوا اور 9th اور 10th کی تعلیم میں نے اینگلو اردو گرلز ہائی اسکول کھولپیٹ سے کی. اچھا، کالج کہاں پہ لگائی؟ کالج میں ثنا شاہین انڈیپینڈنٹ PU کالج جو بحری کوپ میں ہے، ادھر میں نے اپنا PUC کیا. اچھا، نیٹ کہاں سے کیا؟ نیٹ کی میں نے کوچنگ اس سے پہلے اونتی میں لی تھی، لیکن پھر اس کے بعد وہاں پر مجھے اتنا میرا سکور نہیں آیا تو پھر واپس سے میں نے ثنا شاہین کالج کو ہی جوائن کیا. اچھا، ثنا شاہین کالج میں کیسے آپ کو سپورٹ ملا؟ وہاں پر ایوب سر تھے جو کہ انہوں نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا اور اس کے علاوہ اگر میں بات کروں تو وہاں پر میرے چند استاد جیسے کہ فیبے میم وغیرہ تھے اور وہاں پہ جو خان میم بول کے تھے انہوں نے بھی مجھے سپورٹ کیا. میں تھوڑا ڈپریشن میں تھی جب میرا فرسٹ ٹائم نہیں ہوا میں اونتی میں جانے کے باوجود بھی. تو اس وقت مجھے فیبے میم نے بہت زیادہ سپورٹ کیا اور ہمارے اور ایک کانتیش سر اور روہن سر انہوں نے بھی مجھے گائیڈ کیا کہ ایسے مایوس نہیں ہوتے، آپ کر سکتے ہیں. تو ان لوگوں کی انہوں نے بہت ہمت بندھائی اور سب سے زیادہ تو ایوب سر نے بندھائی. اچھا، جیسے کہ ابھی آپ نے نیٹ کا جو ایگزام دیا، کتنے آپ کو نمبرز ملے اس کے متعلق بتائیے. شروعات میں 608 تھے، پھر 5 مارکس انہوں نے کم کیے تو 603 ہو گیا. اچھا، آپ کو ابھی MBBS کی سیٹ مل گئی ہے؟ ہاں جی، الحمدللہ. اچھا، کہاں پر MBBS کی سیٹ ملی آپ کو؟ باگل کوٹ کی ایس نجلنگپا میڈیکل کالج میں. کیا آپ کا ابھی ایڈمیشن ہو گیا وہاں پر؟ جی ہو گیا. اچھا، اسی طریقے سے پیرنٹس میں کون کون سپورٹ کیا آپ کو، کیسے سپورٹ کیا، اس کے متعلق مختصر سا بتائیے. سب سے پہلے تو میرے ماں باپ بہت زیادہ مجھے سپورٹ کیے. وہ بھی میں جب ڈپریشن میں تھی تو انہوں نے بھی مجھے بہت سپورٹ کیا کہ ایسے مایوس نہیں ہوتے، ایک ہی چیز پہ زندگی ختم نہیں ہوتی، تو میں کوشش کرنی چاہیے. سب سے زیادہ تو میرے ماں باپ نے کیا. اچھا، اسی طریقے سے جو بچے، جو لڑکے لڑکیاں جو پڑھائی نہیں کر رہے، خاص کر کے ان کے لیے آپ کا کیا پیغام رہے گا؟ دیکھیں، پڑھائی تو ہمیں کرنی چاہیے، اس لیے نہیں کہ ہمیں پیسہ کمانا ہے، لیکن پڑھائی کرنی ہے تاکہ ہم کچھ قابل بن سکیں. اس سے جو ہے ہمیں ہمارے لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے، خدمت خلق کے لیے ہمیں پڑھائی کرنی چاہیے. اگر ہمارے پاس کوئی قابلیت ہے کہ ہم کچھ بن سکتے ہیں تو ہمیں ایسے ہی سے برباد نہیں کرنا چاہیے. ایک تو اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے، اگر اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے تو آپ اسے استعمال کریں. اچھا، جیسے کہ بہت سارے جو پیرنٹس ہیں اپنے بچوں کو نہیں پڑھاتے، تو ان کے لیے آپ کا کیا پیغام رہے گا؟ اس کے لیے میں کہوں گی کہ اپنے بچوں کو پہلے سمجھیں، اگر وہ کچھ قابل ہیں تو وہ آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا اور ہماری قوم کے لیے بھی ایک بہت اچھا مثال ثابت ہو سکتے ہیں.
अच्छा, अभी आप डॉक्टर बनने जा रही हैं, डॉक्टर बनने के बाद में आपका मकसद क्या रहेगा? आप क्यों डॉक्टर बनना चाह रही हैं? सबसे पहले तो पैसों के लिए तो नहीं, खिदमत खल्क के लिए मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो लोग जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, पैसा नहीं लगा सकते, आजकल मेडिकल्स में बहुत ज़्यादा पैसा इस्तेमाल होता है, तो मैं उन गरीब लोगों की मदद करना चाहती हूँ। उन्हें अच्छे से अच्छा इलाज देना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि सिर्फ़ पैसों की कमी की वजह से कोई इंसान की जान चली जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। आजकल हमारे माशरे में तालीम की बेहद ज़रूरी है और हुजूर का भी कौल है कि तालीम हासिल करना ज़रूरी है, और तालीम हासिल करने के लिए आपको चीन को भी जाना है तो जाकर तालीम हासिल करो। इस मकसद से अपनी कौम को आगे बढ़ाना है तो हमें अपने बच्चों को तालीम देना ज़रूरी है, चाहे उनका एक वक्त में खाना ना दें, लेकिन तालीम देना ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा बच्चों से यही ये है कि माँ बाप पहला बच्चों को पढ़ने के लिए, नहीं पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी क्या है खास तवज्जो दें। यही है कि हम और चंद बच्चे क्या करते हैं 10th होने के बाद स्कूल छोड़ देते हैं, तो हर लड़की का भी यह है फर्ज है उन्हें ये खानदान से बच्ची एक बच्ची की जब शादी होती तो उन्हें पूरे खानदान का ये संभालती उन्हें, तो पहला माँ एजुकेशन रहना है, मेरा यही मकसद है। तो जब माँ रहती तो पूरे खानदान को उन्हें संवार सकती, उनके बच्चों की ज़िंदगी बना सकती। इसलिए क्या है मैं यही ये करती हूँ कि हर माँ बाप बच्चों को अपने, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, हर बच्चों को तालीम देना ज़रूरी है। जी, ये थी इरम मसूदा शेख जो कि सुभाष नगर ओल्ड हुबली में रहती हैं। उन्होंने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में HDMC न्यूज़ चैनल से बात किया और कहा कि मुझे ख़ास करके पैसा कमाने के लिए मुझे MBBS नहीं करना है, बल्कि मुझे खिदमत खल्क की गर्ज से मुझे MBBS करना है, ऐसा उनका कहना है। जो पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते उनको भी उन्होंने पैगाम दिया कि वो अपने बच्चों को समझे, फिर उनको आगे की तालीम के लिए भेजें। इसी तरीके से जो लड़के लड़कियां जो नहीं पढ़ती हैं उन्हें भी वो पैगाम देती हुई नज़र आ रही है कि आप खूब दिल लगा करके पढ़िए, टाइम को ज़ाया ना करें। बाकी की खबरों के लिए HDMC न्यूज़ को लॉग ऑन करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।